اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم۔ محترم مکرم قابل صد احترام سامعین دیر نشست، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم اور آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے نالین پاک کے تصدق سے سورہ البقرہ کی آیت نمبر 104 اور 105 کے حوالے سے ہم انشاءاللہ گفتگو کریں گے۔ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو۔ آپ اگر پچھلی آیات کے درس پہ غور کرتے آ رہے ہیں تو اب تک جتنا تذکرہ ہو رہا تھا وہ قوم بنی اسرائیل کا اور یہودیوں کا ہو رہا تھا۔ اب اسی تذکرے کے بیچ میں اللہ پاک نے اہل ایمان کو مخاطب کیا۔ اس اہل ایمان کو مخاطب کرنے میں بھی آگے جو حکم آ رہا ہے تو اہل ایمان کو، مگر حکم دینے کے پس منظر میں پھر یہودی شرارت کا ذکر ہے۔ میں ترجمہ کرتا ہوں، اے ایمان والو، لا تقولوا رائنا، رائنا نہ کہا کرو۔ اے ایمان والو، رائنا نہ کہا کرو، وقولوا انظرنا، رائنا کی بجائے تم لوگ انظرنا کہا کرو، واسمعوا، اور غور سے سنا کرو بات کو۔ اب آپ اس کے پس منظر کو سمجھیے۔ یہ جو کہا گیا کہ رائنا نہ کہا کرو، انظر نہ کہا کرو، ہوتا یہ تھا کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں سے گفتگو کر رہے ہوتے تھے، کوئی آدمی پیچھے دور بیٹھا ہے یا انسان ہے، اس کا دھیان 2-4 لمحوں کے لیے آگے پیچھے ہو گیا اور پتہ نہیں چلا کہ بات کیا ہوئی ہے، تو وہ صحابہ کرام عرض کرتے، رائنا یا رسول اللہ، یا رسول اللہ ذرا ہمارا خیال فرمائیے، یعنی اس بات کو ذرا دوبارہ بتا دیں۔ یعنی دوبارہ بتانے کے لیے صحابہ کرام لفظ استعمال کرتے تھے، رائنا یا رسول اللہ۔ یہ رائنا کا معنی ہوتا ہے ہماری رعایت فرمائیے، ہمارا تھوڑا سا خیال کیجئے، بات کو ذرا ٹھہریے، دوبارہ بتا دیجیے۔ یہ بعض لوگ اس طرح کہتے تھے جن کی توجہ ہٹ جاتی تھی۔ اچھا، یہ جو یہود تھے، یہود کی جو لغت اور زبان تھی، اس میں رائنا کا معنی پازیٹیو نہیں تھا، اچھا نہیں تھا۔ رائن کا معنی معاذ اللہ استغفر اللہ، ان کی نظر میں کم عقل بھی تھا، کم عقل، جسے ہم بیوقوف کہہ دیتے، یا اس کو قرآن مجید کہتا ہے سورہ نساء میں، وہ لیم بِأَلْسِنَتِهِمْ، زبانوں کو مروڑ کے کہتے، رائنا، تھوڑا مروڑ کے رائنا کہتے، اس کا معنی بن جاتا تھا چرواہے ہمارے۔ یہود نے دیکھا کہ یہ جو مسلمان رائنا بولتے ہیں، یہ ہماری زبان میں تو اس کے معنی یہ والے ہوتے ہیں، ہم تو ویسے چھپ چھپ کے ان کے خلاف باتیں کرتے ہیں، اس لفظ کی آڑ میں تو ہم ان کی محفل میں بیٹھ کر ان کو برا بھلا کہہ سکتے ہیں، معاذ اللہ استغفر اللہ۔ اس لفظ کی آڑ میں یہ ایسا لفظ ہے، ایسا ڈبل میننگ والا لفظ ہے جس کو مسلمان تو اچھی نیت سے یوز کر رہا ہے، لیکن اس کے اندر دوسرا معنی ہماری زبان میں موجود ہے، تو ہم اس کو اس معنی میں یوز کریں گے اور مزے لیں گے، ان کی محفل میں بیٹھ کر ہم ان کو برا بھلا معاذ اللہ کہتے رہیں گے، استغفر اللہ العظیم۔ جب حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انصار کے سرداروں میں سے تھے، انہوں نے بعض یہودیوں کو، منافقوں کو یہ کلمہ حضور کی محفل میں بولتے دیکھا تو بھانپ گئے کہ یہ نیک نیت بندہ نہیں ہے، یہ جو جملہ بول رہا ہے یہ گڑبڑ سے بول رہا ہے، اس کے دل میں کھوٹ ہے، خباثت ہے کوئی۔ تو انہوں نے اس سے کہا، او دشمن خدا، میں نے تیرے منہ سے یہ لفظ اگر دوبارہ سنا میں تیری گردن اڑا دوں گا۔ انہوں نے کہا، حضرت ایسی کیا بات ہے، آپ لوگ بھی تو بولتے ہو، ہم نے بول دیا تو کیا ہو گیا، آپ بھی تو کہتے ہو۔ حالانکہ وہ اچھی طرح سمجھتے تھے کہ ہم جو کہہ رہے ہیں وہ ہم کہہ رہے ہیں ہمارا خیال فرمائیے، رعایت فرمائیے، تم جو یہ بکواس کر رہے ہو تم تو معاذ اللہ گستاخی کر رہے ہو۔
یہ انہوں نے غصہ کیا کیونکہ وہ جانتے تھے یہودیوں کی زبان میں یہ لفظ ایسے بولا جاتا ہے۔ انہوں نے جب ان لوگوں کو بولتے ہوئے دیکھا تو سمجھ گئے کہ ان کا بولنا اچھی نیت کے ساتھ نہیں ہے، یہ ان کا جھگڑا ہوا۔ اس پہ رب کائنات نے یہ آیتیں اتار دی، یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو تم رائنا کہنا چھوڑ دو، اس لفظ کا استعمال کرنا چھوڑ دو جس لفظ کو بھلے تم اچھے معنوں میں استعمال کرتے ہو مگر کوئی بدبخت اس کا نیگیٹو میننگ بھی لے سکتا ہے۔ تو بارگاہ رسالت باب اتنی اونچی بارگاہ ہے اور آپ کا ادب اتنا بلند ہے اور بے ادبی اتنا بڑا گناہ ہے کہ ایسا لفظ جو ہو تمہاری نگاہ میں اچھا مگر معاشرے میں کوئی اسے غلط میننگ میں بھی لیتا ہو تو احتیاط یہ ہے کہ وہ لفظ حضور کے لیے بولنا چھوڑ دو تب تک، تاکہ کوئی اس کو غلط معنی میں استعمال نہ کرے۔ رائنا نہ کہا کرو، انظرنا کہا کرو۔ انظرنا کا معنی ہوتا ہے ہم پہ نظر فرمائیے، یہ کلیئر لفظ ہے، اس میں کسی قسم کا منفی معنی کا استعمال نہیں ہے۔ یہ جو ہمارے ہاں ایک شعر پڑھا جاتا ہے، یا رسول اللہ انظر حالنا، اے اللہ کے رسول ہمارے حال پہ نظر کرم فرمائیے، یہ اس سے انظرنا ہے۔ رائنا نہ کہا کرو، انظر نہ کہا کرو۔ اور آگے اللہ پاک میں واسمعوا، یہ ذرا الفاظ سننے والے ہیں، اگر تم کہیں پہ تمہارا دماغ آگے پیچھے ہو بھی جاتا ہے تو رائنا آئندہ نہیں کہنا، آئندہ انظر نہ کہنا ہے، اور ساتھ کا واسمعوا، یہ دماغ تمہارا دائیں بائیں جاتا کیوں ہے؟ پہلے ہی بات کو غور سے سنا کرو، سوال کرنے کی نوبت کیوں آتی ہے؟ یہ کیوں کہنا پڑتا ہے کہ سرکار پھر بتائیں؟ پہلے توجہ کر کے کیوں نہیں بیٹھے ہوئے تھے؟ اللہ کا اپنے حبیب کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں بیٹھنے سننے کے آداب پر کتنا زور ہے کہ تمہیں یہ کیوں کہنا پڑتا ہے کہ جی ذرا پھر بتائیے؟ پھر اس لیے کہنا پڑا کہ تم نے پہلے سنا نہیں ہے، تو تمہیں پہلے ہی غور سے سننا چاہیے تھا بات کو، پہلے ہی دھیان کرنا چاہیے تھا بات کے اوپر، اور یہ نوبت نہیں آنی چاہیے تھی۔ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ، اور آگے کہہ دیا کہ جو اس طرح کے الفاظ استعمال کرے گا آقا کی بارگاہ بے ادبی کے، ایسے کافروں کے لیے پھر دردناک عذاب ہے۔ اس سے علماء نے اخذ کیا کہ آقا کی بارگاہ میں بے ادبی کرنا ایمان کو ختم کر دیتا ہے، ایمان ختم ہو جاتا ہے پھر انسان۔ اس لیے اللہ نے یہ بے ادبی والی بات سے منع کر کے کیا کہا؟ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ، جو کافر لوگ ہیں ان کے لیے پھر دردناک عذاب ہے۔ ما يود الذين كفروا من اهل الكتاب والمشركين ان ينزل عليكم من خير من ربكم، فرمایا ایمان والو تم دھیان کیا کرو، ادب کا دائرے میں رہا کرو، الفاظ کا استعمال سوچ سمجھ کے کیا کرو۔ یہ جو کافر لوگ ہیں اہل کتاب، یہودی، عیسائی اور مشرک لوگ، یہ نہیں چاہتے کہ تم پر تمہارے پروردگار کی طرف سے رحمت نازل ہو، یہ نہیں چاہتے، یہ چاہتے تم بھی وہی والی حرکتیں کرو اور کفر کی طرف چلے جاؤ۔ رحمت اللہ کی تب نازل ہوگی جب تم اللہ کے نبی کا ادب کر کے ان کا حکم ماننے والے بنو گے، تب اللہ کی رحمت نازل ہوگی۔ اور یہ لوگ چاہتے ہیں کہ تم اللہ کی رحمت سے محروم ہو جاؤ، اس لیے ایسی حرکتیں تم سے کروانا چاہتے ہیں یہ لوگ۔ واللہ یختص برحمتہ من یشاء، اور اللہ جس کے لیے چاہتا ہے اپنی رحمت کو خاص فرما دیتا ہے۔ اللہ نے تم پہ کرم کیا ہوا ہے، تمہیں دولت ایمان دی ہے، تمہارے دلوں میں اپنے پیغمبر کی محبت ڈالی ہے، تمہارے دلوں میں ادب مصطفیٰ ڈالا ہے، اس کو سنبھال کے رکھو۔ دنیا چاہتی ہے کہ تم ادب سے باہر نکلو تاکہ اللہ کی رحمت سے محروم ہو جاؤ۔ اللہ تم پر اپنا کرم فرمانا چاہتا ہے۔ واللہ ذو الفضل العظیم، اللہ تعالیٰ بڑے عظیم فضل والا ہے، تم پہ اللہ کا بڑا فضل ہے کہ اس نے تمہیں ایمان کی دولت دی ہوئی ہے۔ دعا فرمائیے اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس دولت ایمان کی قدر کرنے اور آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ عالیہ کا ادب اور سرکار کی ذات سے محبت کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ۔